اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت کے ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ موجود ہے۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی، اور اس کے اندر پلاننگ کی گئی ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، کس طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل نیو ورلڈ آرڈر، انٹرنیشنل ون سنگل گورنمنٹ کس طریقے سے بنانی ہے، اور وہ میٹنگ کامیاب ہونے کے بعد ان تینوں ممالک کے سربراہوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف یہ تمام محاذ کھول دیں گے۔ بالکل وہی ہوا بعد میں، اور ہمیں اس کی پلاننگ نظر آنے لگی۔ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ادارے اور انالسٹ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ پلوامہ کے اٹیک اور اس کے بعد بھارت کا پاکستان کے خلاف محاذ کھولنا ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سازش کے پیچھے اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ہے انڈیپینڈنٹ یو کے کی سٹوری۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیپینڈنٹ یو کے کا ایک اخبار ہے، اس نے ایک سٹوری لکھی ہے independent.co.uk پہ آپ جا کے یہ سٹوری سرچ کر سکتے ہیں۔ ٹائٹل ہے اسرائیل از پلاننگ a big role in India's escalating conflict with پاکستان۔ یہ سٹوری لکھی ہے رابرٹ فسک نے، اور رابرٹ فسک یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری پاکستان کے خلاف محاذ کھولے گئے ہیں یہ اسرائیل نے کھلوائے ہیں، اور اس کے پیچھے اصل کردار اسرائیل کا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ رابرٹ فسک نے یہ بھی لکھا ہے کہ رافیل اسپائس 2000 سمارٹ بامز جو اسرائیل بنا رہا ہے، اسرائیل کی اسلحہ ساز فیکٹریاں بنا رہی ہیں، کہ یہ رافیل اسپائس 2000 یہ سمارٹ بام اسرائیل کے مینوفیکچرڈ یہ استعمال ہوئے ہیں بالا کوٹ کے اس اٹیک میں، جس کو انڈیا کلیم کر رہا ہے۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بام جو ہے وہ جا کر غلط جگہ پر گرا، جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ وہاں پر گرا نہیں سکے۔ پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی ایئر فورس نے اس کو بر وقت انٹرسپٹ کیا۔ آپ کو یہ بات واضح کر دیں کہ اس وقت اسرائیل کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کا سب سے بڑا کلائنٹ وہ انڈیا ہے، اور $1 بلین، $1 ارب سالانہ کی خریداری کا معاہدہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان ہو چکا ہے۔ اور مودی وہ پہلا بھارتی وزیر اعظم ہے کہ جس نے اسرائیل کا اپنی وزارت کے دوران اسرائیل کا دورہ کیا۔ It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this ground-breaking visit to Israel. اسی دوران بہت سارے معاہدے طے پائے۔ اسی طرح نتن یاہو نے بھی 2018 کے آغاز میں، جنوری 2018 میں بھارت کا دورہ کیا تھا، اور دونوں ممالک آپس میں اس وقت سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ معاملات رکنے میں نہیں آ رہے، آگے سے آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ مودی کی مسلم دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مودی نے بھارت کی گجرات ریاست، جہاں کا یہ وزیر اعلیٰ تھا، ایک بہت بڑی اینٹی مسلم کیمپین چلائی تھی، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا تھا، مسلمانوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کو مارا گیا تھا، قتل و غارت کی گئی تھی، اور دہشت گردی پھیلائی تھی، اور اس اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو کیش کرتے ہوئے پھر مودی آہستہ آہستہ وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچ گیا، اور اب پوری دنیا کے اندر وہ 3 خطرناک مسلم دشمن حکمران اور طاقتور ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر، اور نتن یاہو جو سب سے زیادہ اس معاملے میں آگے ہے، اور مسلم دشمنی میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کے ساتھ بھارت کے مودی کا مل جانا مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک خطرناک صورتحال پیدا کر چکا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہم آپ کو بہت پہلے بر وقت بتا چکے تھے، اور بعد میں وہ والے معاملات بالکل ویسے ہی ہوئے۔ 21 دسمبر 2018 کے خواب میں
یہ بھی دکھایا گیا کہ جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں ایک لفاظی کی جھڑپ ہوتی ہے، ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اپرنٹلی پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن بیک ڈور ایک ایسا کام کرتا ہے جو پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ بلاتا ہے اور اس کے اندر گریٹر انڈیا، اکھنڈ بھارت کا ایک نقشہ دکھاتا ہے اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس کو، اور کہکہا لگاتا ہے اور جے ہند کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب انڈیا پاکستان کو بھی کنٹرول کرے گا، اور اس نقشے کے اندر انڈیا اور پاکستان کا سیم کلر دکھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ مکروا ومکر اللہ، وہ اپنے مکر کرتے ہیں، اپنی چالاکیاں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا پلان اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو انہی کے اوپر الٹ دے گا، اور آخرکار مڈل ایسٹ میں اور عرب ممالک میں تو اسرائیل اور امریکہ اور دوسری طاقتیں یہ تباہی پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن جب اسلام کے آخری قلعے پاکستان کی طرف اپنا رخ کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو الٹ دے گا۔ اسرائیل کے بھارت کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ پھر انڈیا نے وہ والی اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نے تمام تر ثالثی کی کوششوں کو بھی مسترد کر دیا۔ روس کے اندر بھارت کے سفیر نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں، ہم خود اس کو کنٹرول کریں گے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی تیسرے ملک کو بیچ میں انوالو نہیں کریں گے، اور ہم نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب بھارت کا پلان یہ ہے کہ اسرائیلی اسلحے کے ذریعے سے اور امریکہ کی ایما پر اس جنگ کو اتنا لمبا کھینچا جائے کہ پاکستان کی کمزور اکانومی، ایک چھوٹی اور ڈیولپنگ کنٹری کی اکانومی اس کو سہار نہ سکے، اور آخرکار پاکستان کے جو آئل ریزروز ہیں، پاکستان کی آرمی کی موومنٹ ہے، وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائے اور پاکستان اپنے ارادوں میں پیچھے رہ جائے، اور پاکستان کی تمام تر فورسز اور اسلحہ اور ایمونیشن اور ایئر پاور اور ایئر ڈیفنس ایگزاسٹ آؤٹ ہو جائے، اور ایونچولی پھر یہ ہوگا کہ پاکستان آرمی کے پاس بہت ہی کم اسلحہ اور ایمونیشن رہ جائے گا، اور اس کے بعد ایسے لگے گا شاید ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہر طرف سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان نکلنے لگ جائے گا اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے پاکستان کے عوام اور حکمران وہی کام کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور وہ پیغام ہے کہ شرک سے ہر صورت بچا جائے اور شرک کی ہر قسم کو پاکستان سے ختم کیا جائے، اور اس کے لیے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس کو خود بھی سیکھا جائے اور دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ ایک دو دفعہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم سب کو یاد ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔